بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں میں ایوبیا ہو یا مری ہو، نتھیا گلی ہو، لوگ بہت زیادہ اس طرف سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ پورا پاکستان ہی اس طرف جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے پنجاب سے لوگ بہت جاتے ہیں۔ ایوبیا چیئر لفٹ جو ہے اس کو بند ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ 2021 میں بند ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 15 سال سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ابھی تک وہ جب سے بند ہوئی ہے دوبارہ کھلی نہیں۔ نتھیا گلی کے وہ جہاں یوبیا کے جو لوگ ہیں، گلیات کے جو لوگ ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے دوست جناب اشتیاق عباسی صاحب ابھی یورپ کے دورے سے واپس آئے ہیں، وہاں پہ وہ ایسی جدید ترین چیئر لفٹ دیکھ کے آئے ہیں جو لوگ جس پہ اچھا خاصا جو ہے موج مستی بھی کرتے ہیں، اور حکومتوں کو اچھا خاصا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پہ سراپا احتجاج ہیں کہ یہ ہماری جو ایوبیا چیئر لفٹ ہے وہ کیوں نہیں بحال کی جا رہی، کیونکہ ایوبیا چیئر لفٹ بحال ہونے سے صرف ایوبیا چیئر لفٹ بحال نہیں ہوگی، ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی بحال ہوگا۔ اور ویسے بھی دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، اگر وہ چیئر لفٹ کا مزہ نہ لیں تو یہ پھر ایوبیا کا دورہ ہی ان کا جو ہے وہ آدھا ہوتا ہے۔ تو جناب اشتیاق عباسی صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کی بندش کی وجوہات کیا ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ جناب اشتیاق عباسی صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی السلام علیکم عباسی صاحب، آپ تو ابھی باہر بڑی موج مستی کر کے ہیں، خاص طور پہ انہی لفٹس میں آپ وہاں گھومتے دکھائی دیے ہیں، لیکن آپ کے اپنے علاقے کی ایوبیا کی جو ہے گلیات کی جو چیئر لفٹ ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ ایوبیا کی جو چیئر لفٹ ہے تو وہ اپنی 5 سالہ اینی مدت بندش کی پوری کر چکی ہے۔ 5 سال بعد تو دیکھیں اسمبلی بھی فارغ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، تو ایوبیا چیئر لفٹ کو بھی کھل جانا چاہیے۔ صحیح، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسی ہے، مگر صاحب یہ بڑا المیہ ہے، بڑی ٹریجڈی ہے، اور سچی بات ہے صوبائی حکومت کے لیے یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 5 سال سے وہاں پر یہ چیئر لفٹ بند ہے، اور ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے، یعنی اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے جی کہ وفاق روڑے اٹکا رہا ہے، یا وفاق ہے کہ صوبہ تعاون نہیں کر رہا، یا کوئی مختلف وفاقی اور صوبائی محکمے اس کے اندر ملوث ہوں۔ بدقسمتی سے 5 سال سے یہ ایوبیا چیئر لفٹ بند ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف سیاحت متاثر ہے برے طریقے سے، بلکہ بے شمار لوگوں کا جو روزگار وابستہ تھا مقامی آبادی کا، وہ ہوٹلنگ کا، بری طرح سے متاثر ہے۔ اور اب اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ بھی بڑی آئین شکن صورتحال ہے ہمارے معاملات کی طرح۔ میرا خیال ہے دل شکن ہے، کیونکہ دل شکن بھی ہے اور آئین شکن بھی ہے۔ آئین شکن اس طرح ہے کہ اس کی جو لیز تھی، جو 2021 میں یہ اس کی بڈ ہوئی تھی، اور ایک کمپنی نے اس کو یہ ایوارڈ ہوا تھا، سالانہ یہ 10 کروڑ روپیہ رینٹ پہ یہ انہوں نے لیز پہ اس کو حاصل کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اربوں روپے تو یہ بن جاتے ہیں 5 سال کے حساب سے، یہ 6 ارب تو تقریباً یہ بن جاتا ہے، جو صوبائی حکومت کا ڈائریکٹ نقصان ہوا ہے۔ اب اس میں تازہ ترین میں آپ کو جو آئین شکن بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آخری سیکرٹری فارسٹ تھے شاہد زمان، انہوں نے اس کی لیز کو ہی کینسل کر دیا۔ اب اس کو میں آئین شکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لیز کسی دور میں کسی سیکرٹری نے دی تھی، یعنی سیکرٹری جو ہے سیکرٹری ہاؤسنگ جو ہے وہ پرانے سیکرٹری کی لیز کو کینسل کر رہا ہے۔ اب پرانے سیکرٹری کی لیز کو جو چیف سیکرٹری تو کینسل کر سکتا ہے، صوبائی کیبنٹ تو کینسل کر سکتی ہے، لیکن یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ سیکرٹری شاہد زمان جو سیکرٹری فارسٹ تھے آخری، انہوں نے پچھلے سیکرٹری کی لیز کو ہی کینسل کر دیا۔ اس لیے میں اس کو آئین شکن بھی کہتا ہوں۔ اور اب جو اس کا آئین معاملہ ہے، شکنی نہیں ہوگی، یہ قانون شکنی ہوگی۔ قانون شکنی بھی کیونکہ آئین میں جو ایوبیا چیئر لفٹ ہے اس کا ذکر نہیں ہے، قانون میں ہے، قانون شکنی آپ کہہ لیں، لیکن چونکہ قانون اور آئین کو ایک ہی ترازو میں دیکھا جاتا ہے، تو میں اس تناظر میں بات کر رہا تھا۔ تو یہ اب اس کا جو بحالی کا امکان ہے وہ پھر مجھے تو لگتا ہے کہ مزید یہ دور ہو گیا ہے۔ اور یہ جو چیئر لفٹ کی بحالی کے کچھ امکانات پیدا ہوئے تھے علی امین گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کے دوران، مجھے تو ابھی بھی وہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، صرف بالوں کو تیل شیل ہی لگاتے رہے، حالانکہ چیئر لفٹ کو انہوں نے ذرا گریس دینی تھی اور چل پڑنا تھا۔ دیکھیے 3 وزراء اعلیٰ گزرے ہیں اس پہ، محمود خان کا دور بھی شامل ہے، گنڈاپور صاحب ہیں، پھر یہ تیسرے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، لیکن تینوں حکومتوں میں اس جانب کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آئی۔ ان کا چکر ہی نہیں لگا اس طرح، بلکہ نہیں، ان کا چکر بھی لگتا ہے یہاں سے۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے بھرپور کامیابی بھی حاصل کی تھی 2023 کے انتخابات میں، اور ڈسٹرکٹ آباد میں آلموسٹ تمام ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔
تو بہرحال ابھی اس کی بحالی کا امکان جو تھوڑا سا پیدا ہوا تھا، یہ جو شاید زمان صاحب نے کام کیا لیز کینسل کی، اس کے بعد اس کا وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایوبیہ چیئر لفٹ آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ 1965 میں یہ چیئر لفٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی صدر ایوب خان کے دور میں، اور پورے ملک سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جو ہے وہ اس طرف جاتے تھے۔ اب ایوبیہ چیئر لفٹ کی مدد سے جو لوکل بزنس ہے، ہوٹلنگ کا بزنس ہے، جو مقامی لوگ وہاں پہ بزنس کرتے تھے، وہ سارے کا سارا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، متاثر ہو گیا ہے، اور جو صوبائی حکومت کو ریونیو جا رہا تھا وہ بھی پچھلے 5 سال سے صوبائی حکومت کو نہیں جا رہا۔ تو یہ معاملہ جو میرا خیال ہے کہ یہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں، گزشتہ روز پریس کانفرنس بھی وہاں پہ لوگوں نے کی ہے کہ جی اس کو، جی پریس کانفرنس بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 9 جون کو اس حوالے سے باقاعدہ وہ ایک احتجاجی تحریک کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی طرح سے صوبائی حکومت کے لیے یقینی طور پہ سوچنے کا مقام ہے۔ اچھا کہ یہ ایک لوگ یہ جو پروجیکٹ کی لوگ بحالی، احتجاج کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کو گرمیوں میں یاد آتے ہیں، چونکہ گرمیوں میں اصل میں اس کا ریونیو بڑھتا ہے نا، گرمیوں میں تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں بھی تھوڑا ظاہر یہ ہے، فل ہوتا ہے۔ سردیوں میں تو سر جی وہاں برف باری اتنی ہو جاتی ہے۔ نہیں پھر بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن چونکہ گرمیوں میں یہ سیزنل ایریا ہے گلیات کا، نتھیا گلی کا، مری کا، تو گرمیوں میں لوگوں کا جانا زیادہ ہوتا ہے، اور گرمیوں میں پھر لوگوں کو لفٹ کی یاد بھی زیادہ ستاتی ہے۔ حالانکہ اس کو لفٹ کو بحال کرنے میں صوبے کے لیے پینٹس لگیں گے، کیا کوئی زیادہ میرا بڑا خیال ہے یہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی بات ہے، جو 2-3 محکمے اس کے اندر انوالو ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کے سیکرٹریز آپس میں بیٹھے ہیں، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں اور احکامات جاری کریں کہ اس کو بحال کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ چند ہفتوں کی بات ہے، ایوبیہ چیئر لفٹ بحال ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اتنا کوئی راکٹ سائنس والا پروجیکٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی اپروول ہوگی، IMF سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ تو صوبائی حکومت نے خود اس کو کرنا ہے، لیکن بدقسمتی سے صوبائی حکومت پچھلے 5 سال سے اس کو کرنے میں ناکام نظر آ رہی نہیں، ہے۔ شاہ زمان صاحب اس کی لیز کیوں کینسل کر گئے؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو انہوں نے لکھی ہوگی نا۔ وجوہات تو انہوں نے بہت ساری لکھی ہے، لیکن شاید صاحب کا کوئی معاملہ شاید کہیں اور بھی اٹکا ہوا ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش بھی تھی، جو جنہوں نے ٹھیکیدار کے ساتھ ہی جنہوں نے اس کو ایوارڈ جیتا تھا، اور جو گروپ اس کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے باقاعدہ بڈ کے ذریعے اس کو ایوارڈ حاصل کیا تھا، اور یہ بڈ میں انہوں نے اس کو یہ ٹینڈر ون کیا تھا۔ تو کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کچھ پنجاب میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات تھے بہت پہلے کسی کے ساتھ، تو انہوں نے اس رنجش کی بنیاد پر جہاں پر بھی اپنا کام دکھایا۔ بہرحال یہ تو الگ معاملات ہیں، واقعات ہیں، لیکن نقطہ یہ ہے کہ شاہد زمان جو سیکرٹری فارسٹ تھے، انہوں نے اپرے سے جو سابقہ سیکرٹری تھے ان کی لیز کس بنیاد پر، کن نکات پر کینسل کی، میں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک سیکرٹری پرانے سیکرٹری کی لیز کو کیسے کینسل کر سکتا ہے۔ اگر ایسے ہو پھر تو میرا خیال ہے ملک کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں تو فیصل کریم کنڈی صاحب وہاں گورنر ہیں، کئی ایشوز پہ وہ بھی بات کرتے ہیں، ان کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ان کی بھی نہیں، انہوں نے تو بات کی ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے، لیکن ظاہر ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے گورنر اس حوالے سے ایک احتجاج ہی کر سکتا ہے، جیسے ہم احتجاج کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، اتنی ہی بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بات 1-2 دفعہ کی ضرور ہے، لیکن کوئی دلچسپی ان کی بھی اس میں بہت زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر بات کرے گا نا، گورنر اگر بات کرے گا تو وہ اس گورنر کی بات وفاق بھی سنے گا، گورنر کی بات صوبہ بھی سنے گا، میرا یہ ذاتی خیال ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جب تک صوبائی حکومت دلچسپی نہیں لے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت کا دلچسپی نہ لینے میں صوبائی حکومت کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ دیکھیے پبلکلی پریشر بہت زیادہ ہے، PTI کے ممبران اسمبلی ہیں، وہاں سے PTI کے MPA صوبائی کیبنٹ کے اندر شامل ہیں، تو ان سب کے مفاد میں بھی ہے یہ بات کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کا اس مسئلے کو وہ حل کریں، اور اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ترین کوشش کی جائے، تبھی جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ مجھے ایوبیہ چیئر لفٹ جو ہے بدقسمتی سے اگلے 30 سال بھی فعال یا بحال ہوتی نظر نہیں آ کوشش کی رہی۔ جائے یا جہانگیر ترین کوشش کی جائے، کیونکہ جہانگیر ترین بھی ذاتی طور پہ اس کو کھول سکتے ہیں نا، کوئی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب عباسی صاحب۔ تو ناظرین، ایوبیہ چیئر لفٹ کی بندش کے 5 سال ہیں، ہماری گزارش ہے جناب سہیل افریدی صاحب سے کہ وہ اس پہ خصوصی توجہ دیں، اتنے کچھ زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے، اور یہ بھی چیک کریں کہ شاہد زمان صاحب جو سیکرٹری ہیں ان کی کس سے کیا رنجش تھی یا رنجش ہے، اس معاملے کو حل کیا جائے، چونکہ یہ آپ ہی کے جو ریونیو ہے اس میں اضافے کا باعث بنے گا، صوبائی حکومت کی آمدن میں اضافہ ہوگا، اور لوگ جو جائیں گے وہ چیئر لفٹ سے بھی لطف اندوز ہوں گے، اور وہاں پہ جو چھوٹا موٹا کاروبار ہے لوگوں کا وہ بھی چلے گا۔ شمشاد مانگٹ اور جناب اشتیاق عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔